اچھا، تو آج ہم ان ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے، قرآن پاک کی بالکل شروع کی سورہ، اور سب مسلمانوں کی عبادت، خاص کر نماز کا اہم حصہ ہے۔ جی بالکل، اور جو مواد ہمارے پاس ہے وہ اس کے نزول کی جگہ، اس کے نام، فضائل، مضامین اور کچھ فقہی مسائل پر بھی بات کرتا ہے، تو کافی کچھ ہے اس میں۔ مواد میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نازل کہاں ہوئی؟ زیادہ تر تو یہی کہتے ہیں کہ مکہ میں، یعنی مکی سورہ ہے۔ جی، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شاید 2 بار نازل ہوئی ہو، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ اور اس کی 7 آیات ہیں، ٹھیک، جنہیں سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ بالکل، سبع مثانی، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اس کے نام بھی بہت سے ہیں، ہر نام اس کی کسی خاص فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے فاتحۃ الکتاب تو ہے ہی، یعنی کتاب کا آغاز۔ ہاں، اور ام القرآن بھی، ہم، یعنی قرآن کی اصل یا بنیاد۔ سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں کیونکہ حمد سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الشفا بھی۔ شفا والی سورہ، اس پر تو حدیث بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا، ابو سعید بن معلہ سے، کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ اس کی عظمت کی بڑی دلیل ہے۔ اور ایک اور روایت بھی ہے عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کہ یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یعنی روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ جی، دونوں طرح کی۔ اب آتے ہیں اس کے مضامین پر۔ شروع تو ہوتا ہے اللہ کی حمد سے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کی تعریف۔ بالکل۔ پھر اس کی رحمت کا ذکر، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم والا۔ اور پھر مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک۔ یہ تو بنیادی عقیدے کی باتیں ہو گئیں۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو ایک طرح سے پورے تعلق کا مرکز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، عبادت کا ذکر پہلے ہے مدد مانگنے سے۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ اصل مددگار تو اللہ ہی ہے، البتہ مواد یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء اور اولیاء، ان کو وسیلہ بنانا، ان سے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے مدد مانگنا۔ ہاں، اسے جائز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مدد بھی اصل میں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے بدر میں فرشتوں نے مدد کی تو قرآن نے اسے اللہ کی مدد کہا۔ اور حضرت علی کا وہ قول کہ وہ چاہیں تو اس کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دیں، یہ تو اس کی گہرائی بتاتا ہے۔ بلا شبہ اس چھوٹی سی سورہ میں کتنے معنی پوشیدہ ہیں، یہ واقعی ام القرآن ہے۔ اچھا، اب ذرا فقہی مسئلے کی طرف آئیں۔ نماز میں اس کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مواد کے مطابق جو امام ہے یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جو امام کے پیچھے ہے یعنی مقتدی، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف بتایا گیا ہے کہ وہ خاموش رہے گا اور امام کی قرات سنے گا۔ اچھا، یعنی امام کا پڑھنا ہی کافی ہے مقتدی کے لیے۔ جی، ان کے نزدیک یہی ہے۔ اس پر ان کا ایک مناظرہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ مواد کہتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ لوگ چلے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یعنی اہل سنت کا راستہ، جیسا کہ مواد میں اشارہ ہے۔ جی، اور یہ صرف راستہ مانگنا نہیں بلکہ اس پر قائم رہنے کی دعا بھی ہے، اور ذرائع میں بزرگوں کی پیروی اور کسی کامل رہنما کی ضرورت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس سے کون مراد ہے؟ روایات میں تو آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے یہودی اور ضالین سے عیسائی مراد ہیں۔ لیکن اس کا مطلب زیادہ وسیع بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل، عام مطلب یہی ہے کہ ہر اس شخص یا گروہ کے راستے سے بچنے کی دعا ہے جن کے عقیدے یا عمل میں خرابی ہو، یعنی تمام گمراہ فرقوں اور کافروں کے طریقوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اگر ہم سمیٹیں، سورۃ الفاتحہ صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ تو پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی پہچان، اس سے تعلق، دعا، رہنمائی کی طلب۔ بالکل صحیح، حمد بھی ہے، توکل بھی ہے، ہدایت کی دعا بھی ہے، اور غلط راستوں سے پناہ بھی ہے۔ روزمرہ زندگی کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔
ہم روزانہ کم از کم 17 بار نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اور ہم عملی طور پر اسے پانے اور اس پر چلنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف الفاظ ہیں یا واقعی زندگی کا مشن